یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33، 36 اور 37 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے اولاد آدم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے کہ وہ سنائیں تمہیں میری آیتیں، تو جو کوئی ڈرے گا اور نیکی اختیار کرے گا تو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے، وہی ہیں دوزخ میں رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو؟ وہ لوگ ہیں کہ ملے گا ان کو ان کا جو حصہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہاں تک کہ جب پہنچیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کے لیے، تو کہیں گے کیا ہوئے وہ جنہیں تم پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے، اور اقرار کر لیں گے اپنے اوپر کہ بے شک وہ کافر تھے۔ آیت مبارکہ عالم ارواح میں بنی آدم سے اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہے کہ جب دنیا کے اندر وہ جائیں اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر ان کے پاس پیغام حق لے کر آئیں گے، تو پھر جب یہ پیغام ان تک پہنچ جائے گا تو جو کوئی اس پیغام پر عمل کر لے گا اور نیکی پر آ جائے گا تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ اسے کوئی غم اور حزن اور ملال ہوگا۔ یہ بات عالم ارواح میں اس لیے فرما دی گئی کہ دنیا کے اندر آ جانے کے بعد انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو اللہ رب العزت نے جاری فرمانا تھا، اور یہ بات بھی یہاں ذہن میں اور سوال اٹھتا ہے کہ عالم ارواح میں جو کچھ کہا گیا وہ بنی آدم کو، اولاد آدم کو دنیا کے اندر آنے کے بعد تو یاد نہیں رہا، اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ عالم ارواح میں یہ بات کہی گئی۔
جواب اس کا مفسرین نے یہ دیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ رسول اور پیغمبر پہنچائے گئے، بھیجے گئے، تو انہوں نے آ کر یہ بات بتائی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ اللہ کا معاہدہ یہ ہو چکا ہے کہ اللہ تمہارے پاس حق کو بھیجے گا اور تم پھر اس پر عمل کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کے تم مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ معاہدہ اور یہ آخرت کے حوالے سے عالم ارواح میں ہو چکا ہے، اس لیے اس کی اطلاع تمہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے دی جا رہی ہے۔ دو چیزیں فرمائی گئیں کہ نیکی پر آ جانا، تقوی اختیار کر لینا، اور جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تعلیمات لے کر آ رہے ہیں ان پر آ جانے سے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ملال اور حزن ہوگا۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، آنے والی کسی چیز کا، آنے والے حالات کا خوف ہوتا ہے، اور ملال اور حزن جو ہے وہ گزشتہ چیز کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں دو چیزیں فرمائی گئیں کہ اللہ کے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت اور ہدایت پر عمل کرنے سے، نیکی اختیار کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے نہ تو مستقبل کا خوف ہوگا، یعنی مستقبل جو آخرت آنے والی ہے اور انسان کی مرنے کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، تو فرمایا کہ وہ اس مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ کہ دنیا کے اندر جو کچھ وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، مال و متاع، آل اولاد وغیرہ، اس کا بھی اسے کوئی غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ چیزیں اس کا نقطہ نظر تھی ہی نہیں، اس کی نظر آخرت پر تھی، اور نیکی اور تقوی اختیار کرنے والا شخص کبھی ان چیزوں پر نازاں نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ نہ مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ماضی کا حزن اور ملال ایسے لوگوں کے لیے رہے گا۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کر دیا کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہوں گے، اور جن لوگوں نے ان کے مقابلے میں متقی اور پرہیزگار لوگوں اور نیکی کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اور فرمایا تکبر کیا ان سے۔ آیت کو جھٹلانا اور تکبر کرنا، فرمایا جھٹلانا اور چیز ہے، اور یہ اس جھٹلانے کو تکبر کرنا فرمایا گیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ کا حکم اور پھر اس کو جھٹلا دینا اور قابل عمل نہ سمجھنا، تو فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا جا رہا ہے، اور اللہ کے حکم کی نعوذ باللہ توہین کی جا رہی ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس لیے فرمایا ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں اور پھر تکبر کرتے ہیں ان سے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، بہتان باندھے، یا اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے یا جھٹلا دے۔ فرمایا یہ جھوٹ باندھنا اور بہتان باندھنا یہ کہ اپنی برائی، بدعملی کو اللہ کی طرف نسبت کرتے تھے، گویا یہ بتاتے تھے کہ ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، نعوذ باللہ اس کو اللہ پر بہتان باندھنا کہا گیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو اس کے ماننے سے انکار کر دینا، یہ جھٹلانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کا حصہ انہیں ضرور ملے گا جو کتاب میں درج کر دیا گیا ہے، یعنی تقدیر میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا میں رزق اور عمر اور دوسری جو نعمتیں ہیں جو ان کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر فرما دی ہیں، تقدیر کر دی ہیں، وہ انہیں مل کر رہے گی۔ لیکن جب یہ وقت پورا ہو جائے گا تو پھر ہمارے فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے اور ان کی جان نکالنے کے لیے، تو اس وقت ان سے کہیں گے کہ تمہارے وہ معبودان باطلہ کہاں گئے جنہیں تم مشکل وقت میں پکارا کرتے تھے، اب یہ مشکل وقت جان نکالنے کا آ گیا ہے، ذرا انہیں پکارو، وہ کہاں گئے؟ تو جواب میں یہ کفار کہیں گے کہ وہ سب ہم سے غائب ہو گئے، اب حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، اور اس بات کا وہ اقرار کر لیں گے کہ ہم ہی دنیا کے اندر کافر تھے، انکار کرنے والے تھے،
سو آج ہم نے حقیقت کو پا لیا اور سامنے ہر چیز ہمارے آ گئی، لیکن یہ حقیقت کو پا لینا ان کے لیے فائدے کا باعث نہیں بن سکتا۔ مرنے سے پہلے پہلے اگر اس حقیقت کو جان لیتے اور جان کر پھر حقائق کو سمجھتے ہوئے حق پر آ جاتے تو پھر ان کے لیے فائدہ ہو سکتا تھا۔ آیت نمبر 37 کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ ظالم کن لوگوں کو قرار دیا گیا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ظالم قرار دیا، اور یہ ظلم کسی دوسرے کے حق میں نہیں بلکہ اپنی ذات کے بارے میں، یعنی یہ ظلم اپنے اوپر انہوں نے کیا کہ اپنی بدعملی کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کر دی کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں اللہ ان اعمال پر راضی ہے یا اللہ نے ہمیں ان اعمال کا حکم دیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایسی بدعملیوں کا جس کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم نہیں، اس لیے پچھلی آیت کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی کوئی سند اللہ رب العزت نے نازل نہیں کی ہے اور جس کا انہیں علم ہی نہیں ہے، اور پھر ان چیزوں کو اللہ کی طرف نسبت قرار دے دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے ظالم قرار دیا ہے اور یہ اپنے حق میں ظلم کر رہے ہیں، آخرت میں اس کے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔